الحمد للہ. تیسرا درس ہے اور گزشتہ دو درسوں میں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تک جو سیرت اور تاریخ کی تفصیل ہے اس کا بیان ہو گیا. گزشتہ جمعے میں ہم نے بات وہاں پر چھوڑی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑا سا پہلے جو واقعات پیش آئے جن میں سے کچھ کا تعلق حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کے ساتھ تھا، جس میں زمزم کے کنویں کی دوبارہ دریافت وہاں تک بات آئی تھی اور اس پر وقت ختم ہوا تھا. ایک واقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا جو اور اس کا ایک خاص قسم کا تعلق حضرت عبد المطلب سے بھی ہے، وہ ہے جس کی آیت، جس کی صورت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ الفیل جس کو کہتے ہیں. مورخین اور سیرت نگاروں کے خیال میں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے پیش آیا اور یہ عربوں کی تاریخ کا، حجاز کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اور اس میں اللہ جل شانہ نے جس طریقے کے ساتھ اپنے نبی کی مدد اور نصرت فرمائی، اپنے گھر کی، نبی کی نہیں، نبی تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، اپنے گھر کی اللہ جل شانہ نے جس طریقے کے ساتھ حفاظت فرمائی اس کا ذکر اس واقعے کے اندر ہے. یہ جس بادشاہ نے یا جس گورنر نے آپ کہہ لیں مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا، اس کا نام ابرہہ ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک کا انداز بالکل واقعے کو بیان کرنے کا اور ہے. قرآن نے کہا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سیدھا سیدھا اس طرف متوجہ کیا گیا کہ دیکھو تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا. کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیا فعل کیا ان کے ساتھ. تو یہ جو بادشاہ تھا، یہ جو گورنر تھا، یمن کا تھا یہ. اور دنیا کے میں حالات کیسے بدلتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کا جو یمن تھا، جو بہت ہی متمدن اور ترقی یافتہ ملک شمار ہوتا تھا، وہ زیر نگیں تھا حبشہ کے. اور حبشہ سے مراد جو ملک ہے آج کل وہ کئی ملکوں میں بٹا ہوا ہے، جیسے ایتھوپیا اور ایریٹیریا اور ان ملکوں پر مشتمل علاقے کا. یعنی ایک زمانے میں حبشہ کی اتنی بڑی حیثیت تھی، قیصر و کسریٰ کے بعد نجاشی کا نام لیا جاتا تھا جو شاہ حبشہ ہوتا تھا، اور اس کی حکومت افریقہ میں واقع ملک تھا اور اس کی حکومت ایشیا کے ملکوں کے اوپر بھی تھی، جیسے یمن جیسے علاقے. یہ ابرہہ جو ہے یہ اسی کی جانب سے حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا. اچھا، جب لوگوں کو سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے تو انسان کی ایک عادت ہے کہ جب اس کا سیاسی اقتدار یا اس کی حکومت مستحکم ہو جائے تو اس کو مذہبی اقتدار کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے. عیسائیت کے اندر جو بعض فرقے بنے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کہ بادشاہوں کو یہ شوق پیدا ہوا کہ یہ مذہبی رہنمائی بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور انہوں نے اس کی کوشش کی. آپ کبھی یہ پروٹیسٹنٹس کی تاریخ پڑھیں، کیتھولک چرچ کے خلاف انہوں نے جو بغاوت کی، پوپ کو نہیں مانتے کیونکہ بادشاہ کا خیال یہ تھا کہ مذہبی رہنمائی میرے مقابلے کے اندر ایک اور قیادت کھڑی ہوتی ہے، چاہے بے شک وہ مذہب کے نام پر ہوتی ہے، سیاست سے اور ریاست سے اس کا اگر براہ راست تعلق نہ بھی ہو، لیکن بادشاہ اس کی طرف بھی اقدام کرتے ہیں. تو یہ جو ابرہہ تھا، اور یمن چونکہ بہت مالدار
ملک تھا، بڑا مالدار علاقہ تھا پورا کا پورا. تو اس کو یہ شوق ہوا کہ یمن نے تمدنی ترقی تو بہت کر لی، اب یہ جو حجاز کے اندر ایک خانہ کعبہ ہے جو بہت سارے لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے اور لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور ایک اس کو قدر اور منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر وہ تو ایک چھوٹا سا گھر ہے، پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے، اور تو اس سے اگر کہیں بہتر ایک شاہانہ قسم کا کمرہ اور ایک اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں بنا ہوا اگر میں یمن میں بناؤں اور اس کو کہہ دوں کہ یہ خانہ کعبہ ہے اور لوگ آئندہ بجائے ادھر جانے کے ادھر آیا کریں، تو اس سے لوگوں کی جو مذہبی پیشوائی ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی، عرب کی خاص طور. تو اس نے یمن میں ایک گھر بنایا. یمن کا دارالحکومت اس زمانے کے اندر بھی یہی صنعاء تھا. اب تو خیر یمن دو حصوں میں تقسیم بعد میں کیا گیا، شمالی جنوبی یمن کہلاتے تھے وہ. عدن اور صنعاء دو مشہور شہر ہیں یمن کے. تو وہ جب گھر بن گیا، اب اس گھر بننے کے بعد کیا ہوا، جو ابرہہ جو ہے وہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے آ گیا، اس کے بارے میں تاریخی روایات دو ہیں. ایک تاریخی روایت یہ ہے کہ قریش کے کچھ نوجوان یمن گئے ہوئے تھے، اور آپ کو یہ یاد رہے کہ قریشی سال میں ایک دفعہ یمن ضرور جاتے تھے، کیونکہ ان کا رحلت الشتاء والصیف، ایک گرمی کا سفر اور ایک سردی کا سفر، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف، یہ دو تجارتی اسفار قریش سال میں ایک دفعہ کرتے تھے. تو یمن بھی ان کا آنا جانا ہوتا تھا اور شام بھی ان کا آنا جانا ہوتا تھا. تو یمن گئے ہوئے تھے کچھ قریشی نوجوان، اور وہ خانہ کعبہ کے وہ جو اس نے بنایا تھا گھر ابرہہ نے، اس سے کہیں تھوڑے سے فاصلے کے اوپر کوئی آگ جلا رہے تھے یا کچھ پکا رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے. تو ان کی آگ سے کوئی چنگاری اڑی اور وہ اس نئے تعمیر شدہ گھر کو جو ابرہہ نے بنایا تھا اس کی دیواروں کو جا کے لگ گئی. اس پہ کپڑا چڑھایا، خانہ کعبہ پہ چونکہ کپڑا ہوتا تھا تو وہ بالکل اس کی نقل کی گئی تھی. تو وہ جب اس کو جا کے لگی تو اس کو آگ لگ گئی، اور اس کو ایسی آگ لگی کہ وہ بالکل خاکستر ہو گیا، راکھ ہو گیا مکمل طور. تو کچھ تاریخی روایات میں تو آتا ہے کہ اس کے راکھ ہو جانے سے، اور چونکہ یہ عمل مکہ کے اور قریش کے کچھ نوجوانوں کی وجہ سے ہوا تھا، تو ابرہہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ غلطی سے گئی ہے. اس کا خیال تھا کہ انہوں نے آگ لگائی ہے. اس پر اس نے کہا کہ اب یہاں گھر تو بعد میں بنے گا، پہلے وہ گھر گرایا جائے گا جس گھر کی عظمت کے یہ لوگ بہت زیادہ قائل ہیں. تو ایک روایت یہ ہے. ایک دوسری روایت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر قریش کی ایک شاخ ہے بنی کنانہ، اس کا ایک بندہ یمن کے اندر تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ جھوٹا خانہ کعبہ، یہ دوسرا خانہ کعبہ بن گیا ہے، تو اس نے اس کو ابرہہ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں کوئی عبادت کرنے تو نہیں آئے گا، نہ اس کو وہ بیت اللہ والی عظمت حاصل ہو سکتی ہے، اس نے کہیں رات کو جب کوئی نہیں تھا آ کر اس گھر کے اندر غلاظت کر دی، اور اس کو اٹھا کے اس کی دیواروں کے اوپر بھی مل دیا، اور یہ پیغام دیا ابرہہ کو کہ تم نے جو بنایا ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ بطور لیٹرین کے یا بطور بیت الخلاء کے استعمال ہو، نہ یہ کہ وہ بیت اللہ ہو سکتا ہے. اس بات سے وہ بھڑک اٹھا. دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اب تو اس گھر کو پہلے گرانا لازم ہو گیا ہے جس کے ساتھ لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ میرے بنائے ہوئے گھر کو تسلیم نہیں کر رہے. 60,000 کا لشکر لے کر، جو بہت بڑا لشکر تھا، مکہ مکرمہ میں تو کوئی باقاعدہ فوج تھی نہیں، اور یہی قریش کے قبائل تھے، وہ چلا. اس لشکر کی خصوصیت یا اس کا امتیاز یہ تھا کہ اس میں ہاتھی بھی ساتھ تھے، اور عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ ہاتھی صحراؤں کی چیز ہی نہیں، ہاتھی تو جنگلوں میں ہوتا ہے.
اور پوری جزیرۃ العرب میں جنگل تو کہیں بھی نہیں تھے، انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ 9 تھے یا 11 تھے یا 13 تھے یہ ہاتھی، مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں، یہ اس لشکر کا حصہ تھی۔ جب یہ منزلوں پر منزلیں مارتے ہوئے یہ پہنچے مکہ مکرمہ کے قریب، آپ نے وادی محصر کا نام سنا ہوگا، آج بھی موجود ہے، یہاں آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ جس طرح کسی شہر پر حملہ کرنے سے پہلے اس کے باہر کیمپ لگایا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو، جناب عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ یمن کا بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے قریب آ چکا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو، قریش سے یہ کہا، پتہ چلا 60,000 کا لشکر ہے، اس میں ہاتھی بھی ہیں، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ مکہ خالی کر دو، مکہ سے نکل کر اس کے جو اطراف میں جو پہاڑ ہیں ادھر چلے جاؤ سارے کے سارے، اور یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرے۔ تو اس کے بعد لوگ تو سائڈوں پر چلے گئے۔ ابرہہ نے یہ کیا کہ اس کے فوجی جو تھے، جو اس کے لشکر کے لوگ تھے، وہ گئے اور مکہ کے آس پاس جو جگہیں تھیں جہاں پر اونٹ وغیرہ چر رہے تھے لوگوں کے، وہ پکڑ کر لے آئے، جیسے قابض فوجیں کرتی ہیں، جہاں پر قبضہ ہو جائے تو لوگوں کے جان مال۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ بلقیس نے جب اپنے ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں کو بلا کر کہا تھا کہ سلیمان کا خط آیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر میرے لشکروں کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، تو کیا کیا جائے؟ تو اس موقع کے اوپر یہ کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی ملک کے اندر فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو افسدوها، تو اس کو پھر وہ تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس کے جو عزت والے ہوتے ہیں، جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ذلیل اور ان کو رسوا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو اونٹ پکڑ کر لائے اس میں سے 200 اونٹ جو تھے وہ جناب عبد المطلب کے تھے۔ عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ ابرہہ کے لشکری جو ہے میرے اونٹ لے گئے، اوروں کے بھی تھے، ان کے بھی تھے، تو یہ عبد المطلب اس ابرہہ سے ملنے کے لیے آئے۔ اچھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وجاہت سے اور بڑے حسن و جمال سے اور بڑی ایک ظاہری طور پر ایک بڑی شاندار شخصیت سے نوازا تھا، سردار بھی تھے ان سب کے، باوقار بھی بہت تھے۔ تو وہ جس بے خوف طریقے کے ساتھ، جس باوقار انداز میں ابرہہ سے ملنے کے لیے آئے، ابرہہ کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوا، تو اس نے ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ، جیسے قبیلے کے بڑوں کو کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، ان کو بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کیسے، آپ وہ سمجھا کہ یہ درخواست لے کر آئے ہوں گے کہ خانہ کعبہ پر حملہ مت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، تو ان سے میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے اونٹ آپ سے واپس لے لوں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ مجھے حیرت ہے آپ کے اوپر، آپ کو ہمارے ارادے کا پتہ نہیں کہ ہم کس خیال سے یہاں پر آئے، مطلب آپ کو اونٹوں کی فکر ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ ہم ابھی کیا کرنے والے ہیں، ہم تو یہ خانہ کعبہ گرانے والے ہیں، ہم تو اس کو ڈھانے والے ہیں، تو ہمارے اس کے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ تو اب ابو عبد المطلب نے ایک جملہ کہا کہ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور کہا یہ جو ہے وللبیت رب، اور یہ جو بیت ہے اس کا اپنا ایک رب ہے، اس کا ایک اور مالک ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب سیمنعہ، کہا وہ اس کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت کرنا وہ جانتا ہے، جس کا وہ گھر ہے، میں اس کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ اور اپنے 200 اونٹ اس سے لیے اور چل پڑے، مکہ مکرمہ خالی کر دیا قریش نے۔ یہاں سے جب یہ نکل کر ابرہہ نکلا ہے تو اپنے اس کے ساتھ، تو اب اس کے جو ایک خاص جگہ آ گئی
یعنی وہ ریڈ لائن آ گئی جس کے آگے گویا اللہ جل شانہ کا حفاظت حصار قائم تھا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے. اب اس کے ہاتھی آگے نہ جائیں. انہوں نے ہاتھی آگے رکھے ہوئے, ہاتھی آگے نہ جائیں. اور یہ جو ہاتھیوں کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس نوکیلے نیزے نما چیزیں ہوتی تھی جس سے ہاتھیوں کو کچوکا دیا جاتا ہے آگے چلانے کے لیے. ہاتھی پر تو کوڑا ووڑا اثر نہیں کرتا, تو وہ ان کو کچوکے دے رہے ہیں, ہاتھی آگے جانے سے انکاری ہیں. اچانک آسمان کے اوپر پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا اور چھوٹے چھوٹے بالکل ابابیل جیسے اگر آپ نے دیکھی ہو, اگرچہ بعض لوگوں کے خیال روایت کے ترجمے میں ابابیل جو ہے وہ پرندے ہی کو کیا, پرندے کی قسم کو نہیں بلکہ چڑیا ہی کو. تو ان کی 3 کنکر ہر ابابیل کے پاس تھے. ایک اس کی ایک چونچ میں تھا, ایک اس کے ایک پنجے کے اندر اور دوسرا اس کے دوسرے پنجے کے اندر. چھوٹے چھوٹے کنکر. اور وہ غول جب اوپر لشکر کے اوپر آیا تو بس اوپر پہنچ کر اپنے کنکر انہوں نے چھوڑ دیے. اور وہ کنکر جس انسان کے سر پہ لگتا تھا اس کے پاؤں سے نکلتا تھا, اور اسی لمحے میں وہ انسان وہاں پر قیمے کے ایک ڈھیر کی صورت کے اندر موجود ہوتا تھا. اور جس ہاتھی کے اوپر لگتا تھا اس ہاتھی کے بھی ایک طرف لگ کر دوسری طرف سے نکلتا تھا, یعنی اوپر سے لگا اور نیچے سے نکلا, اور وہ ہاتھی کی شکل باقی نہیں رہتی تھی, وہاں قیمے کا ایک ڈھیر, جیسے کسی نے آپ نے کبھی قیمے کی مشین سے جب قیمہ نکل رہا ہوتا ہے تو اس طرح کا قیمے کا ایک منو قیمے کا ایک ڈھیر. قرآن پاک نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا کہا ہے کعصف مأکول. اگر آپ نے کبھی جانوروں کو یہ چارہ کھاتے ہوئے دیکھا ہو تو کھایا ہوا چارہ, جانور جب چارہ کھا لے اور وہ اس کے معدے میں پہنچ جائے, کبھی آپ کسی جانور کی اوجڑی اگر پھاڑیں تو اس میں سے چارہ جس شکل کے اندر نکلتا ہے, ان ہاتھیوں اور لشکریوں کی شکل اس طرح ہوگی. یہ اللہ جل شانہ کا غیبی نظام تھا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے, اور کسی انسان کی اللہ جل شانہ کو اس کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ایک انسان جو ہے, ویسے تو کلمہ کن کافی ہوتا ہے, اللہ جل شانہ کا ارادہ کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے, لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں یہ اصل میں یہ دکھایا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں اگر ویسے اللہ کہتے اور سارے کے سارے فنا ہو جاتے تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ ہوا کیا اس لشکر کے ساتھ. اس چھوٹے سے پرندے سے ہاتھیوں اور 60,000 کے لشکر کو فنا کر کے ایک پیغام اللہ جل شانہ نے انسانوں کو گویا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظاہری اسباب کا پابند نہیں ہوتا. یہ ظاہری اسباب انسانوں کے لیے ہوتے, انسان اس کے پابند ہے. تو یہ واقعہ ہوا. ابرہہ کے ساتھ کیا ہوا, کیا اس کو بھی کوئی کنکر لگا یا وہ اس سے بچ گیا؟ تاریخی روایات, سیرت کی روایات اس کے بارے میں مختلف ہیں. زیادہ تر مورخین اور سیرت نگاروں کا رجحان اور ان کے نزدیک قابل ترجیح یہ ہے کہ ابرہہ کو نہیں ہلاک کیا گیا اس کے اندر, اور وہ زندہ رہا. کیونکہ اگر وہ پہلا کنکر لگنے سے وہ بھی مر جاتا تو اپنا یہ عبرتناک انجام وہ کیسے دیکھتا کہ جس لشکر کو وہ بڑے تم تراق کے ساتھ وہ لایا تھا خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کے لیے, اس کا انجام کیا ہوا. اس کو عبرت کے لیے زندہ رکھا گیا, اور اس نے یہ سارا اپنے لشکروں اور اپنے لوگوں کا یہ حال دیکھا. کوئی اکا دکا تھوڑے سے لوگ اس کے اندر بچ گئے جنہوں نے واپس راہ فرار اختیار کی یمن کی طرف. لیکن اس کو ابرہہ کو ایک خطرناک قسم کی بیماری نے آ لی, اور وہ ایسی بیماری تھی کہ جس میں انسان کے اعضاء جھڑنا شروع ہو جاتے. یعنی وہ جیسے انگلی کو لگی تو انگلی کا پور کم ہو گیا, پھر دوسرا پور کم ہوا, پھر پوری انگلی ختم ہو گئی, پھر ہاتھ ختم ہونا, اسی طرح ٹانگ پر کان جھڑ جانا, ناک گر جانا, اس طرح اس کے اعضاء ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے جسم سے گرنا شروع ہوئے. اور کہتے ہیں جب وہ یمن پہنچا, مرا یمن جا کر, بعض روایت میں آتا ہے کہ رستے میں مرا, تو جب اس کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے مرغی کے کسی چوزے کے پر کسی نے نوچ دی ہو, اور جو اندر سے وہ چھوٹا سا چوزا نکلتا ہے اس طرح اس کا جسم باقی تھا. اور لوگ یمن کے حیران تھے کہ وہ 60,000 کا لشکر اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر جو اتنے کر و فر سے بادشاہ نکلا تھا, یہ کس شکل کے اندر وہ واپس لوٹا ہے. اس کی واپسی کتنی عبرتناک ہوئی ہے کہ اب وہ تنہا ہے اور اس کی حالت ہے,
اور پھر کہتے ہیں اس کی وجہ سے پھر اس کا یعنی جب اس پہ ایک دوسری سیرت کی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ اس کا یعنی آخری جو اس کی موت ہوئی تو اس کا سینہ شق ہو گیا, باقاعدہ چر گیا درمیان میں سے, اور اس کا دل باہر نکلا ہوا تھا اس کے اندر سے. اس عبرتناک طریقے کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ابرہہ کا عبرتناک انجام کیا, اور یہ سورہ فیل کے اندر اس کا خلاصہ قرآن پاک نے بیان کیا. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یا 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے ہوا. اچھا, یہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ حضرت عبداللہ کا ذکر ہو گیا کہ وہ مدینہ گئے تھے, مدینہ منورہ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی زیادہ تر روایات کے مطابق. تو بالآخر وہ وقت آیا جو اس دنیا کا تاریخی ترین دن ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, دنیا میں آپ کی تشریف آوری. اس پر تو تقریباً سیرت نگاروں کا آپ اس کو اجماع کہہ سکتے ہیں, اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا. ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ اس مہینے کے بارے میں بھی اقوال بہت سارے. بعض حضرات نے رمضان کا مہینہ بھی کہا ہے, بعض نے ربیع الثانی کا مہینہ بھی کہا ہے, لیکن اکثریت کا یہ قول ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا. البتہ ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی جس پہ آپ کی پیدائش ہوئی, اس کے بارے میں اقوال متعدد ہیں. 3 قول جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں, جن میں سے ایک قول 8 ربیع الاول کا ہے, ایک قول 9 ربیع الاول کا ہے, اور ایک قول 12 ربیع الاول کا ہے. 11 کا قول بھی ہے کہ 11 ربیع الاول. تو اس میں سے مختلف حضرات نے اپنے طور پر اس کی تحقیق کی کوشش کی ہے, کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ دن سوموار کا تھا, پیر کا دن تھا. تو اگر 8 ربیع الاول والے قول کو لے لیا جائے تو وہ دن تو وہ بھی پیر کا بنتا ہے, اور یہ عیسوی اعتبار سے جو ہمارے یہ جو 2019 چل رہا ہے, یہ عیسوی سن چل رہا ہے, اس اعتبار سے یہ 570 بنتا ہے, سن 570 پیر کا دن تھا. ابو طالب کے مکان میں آپ کی ولادت ہوئی, اور صبح سویرے کا وقت تھا, صبح صادق کا وقت تھا. اور جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کو ملی, جناب عبد المطلب کو. اچھا, آپ کے اس چچا کو جس نے بعد میں شدید ترین تکلیفیں آپ کو پہنچائی ہیں, ابو لہب کو, وہ بھی باہر ان لوگوں میں بیٹھا تھا جن کو خبر پہنچی. اسی کی لونڈی خبر لے کر آئی, سویبہ نام تھا اس کا. اور یہ لفظ ثویبہ عربی کے اندر ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک نام لڑکیوں کا لوگ رکھتے ہیں صوبیہ کے نام سے, یہ اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. وہ چونکہ نقطے آگے پیچھے ہوتے ہیں, ثویبہ کے اندر یا پہلے یا با بعد میں ہے, تو لوگوں نے با پہلے کر دی اور یا بعد میں کر دی اور اس کو صوبیہ بنا دیا, ورنہ صوبیہ کا بظاہر کوئی معنی نہیں بنتا. یہ ایسے ہے جیسے ہمارے یہاں ایک نام ہے شرجیل کے نام سے. شرجیل کوئی نام نہیں ہے, یہ اصل میں لفظ شرحبیل ہے. تو شرحبیل کے با کو میرے خیال ہے ہا کے نیچے لکھنے کے اندر آ گیا, تو وہ ہا سے جیم بن گیا, تو وہ شرحبیل سے لفظ شرجیل بن گیا. ایسے اردو کے اندر لوگوں نے جیسے پڑھا تو اس طرح نام آ جاتے ہیں. تو یہ جو سویبہ تھی جو لائی خوشخبری, تو ابو لہب کو جب خوشخبری ملی کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے, تو اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے سویبہ سے کہا کہ تو آزاد ہے, اس خوشخبری پر تو آزاد ہے کہ تو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری لائی بھتیجے کی. تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کسی نے ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا. تو ظاہر ہے وہ تو مرا, آپ کو پتہ ہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بھی بہت بعد میں مرا. مکہ مکرمہ کی ساری زندگی, اس کی ہجرت تک 13 سال آپ نے شدید ترین تکلیفیں اس کی اٹھائیں ابو لہب کی طرف سے.
تو جب وہ مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا. تو دو روایتیں آتی ہیں. کسی نے اس سے پوچھا، اس کو بہت برے حال میں دیکھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے خواب دیکھا. عباس چچا تھے حضور کے، چھوٹے بھائی تھے اس کے، ابو لہب کے چھوٹے بھائی تھے. تو پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا مرنے کے بعد؟ تو اس نے کہا میری بہت بری حالت ہے، میں نے کوئی خیر اور کوئی آرام اور کوئی اطمینان کی کوئی ایک لمحہ نہیں دیکھا جب سے میں مرا ہوں. بس ایک ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا محمد الرسول اللہ کی پیدائش کی خوشخبری کی وجہ سے، مجھے اس انگلی کے بقدر پانی پینے کے لیے دیا جاتا. بعض اس میں آتا ہے کہ اس انگلی کی جگہ کے علاوہ اس کو عذاب نہیں ہو رہا، میری انگلی کے اس کو جس سے میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ تو آزاد ہے. تو بہرحال حضرت آمینہ نے، جو آپ کی والدہ ماجدہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں جب آپ کا حمل ٹھہرا، ان کو مختلف خواب آنا شروع ہوئے. ان کو اس چیز کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ جل شانہ نے ان کے پیٹ میں کوئی بہت ہی بڑی شخصیت اور بہت ہی بڑی انسانیت کے لیے مختلف، اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے. تو جب وہ آپ کی پیدائش ہوئی تو سیرت نگاروں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوئے. مثلا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فارس میں جہاں پر آگ کی پوجا ہوتی تھی، آتش پرستوں کا جو علاقہ تھا، ان کا ایک عبادت خانہ تھا جس کے اندر ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی. تو وہ آگ بجھ گئی خود بخود اچانک ہی. یا ایک محل تھا کسرا کا، اس کے کنگر گر گئے اچانک، اس کے جو ستون تھے وہ گر گئے. یہ بہرحال کچھ چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے ساتھ دنیا میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں. عبد المطلب نے دادا تھے اور ان کو عبداللہ سے چونکہ بہت زیادہ پیار تھا اپنے بیٹے سے، تو ظاہر بات ہے ان کے پوتے کا آپ سوچیں ان کو کتنا انتظار ہوگا. تو وہ انہوں نے بلوایا لونڈی کے ذریعے سے پوتے کو، اور وہ لپٹا ہوا بچہ تازہ پیدا ہوا، نیا پیدا ہوا کپڑوں کے اندر لپٹا ہوا لونڈی دادا کے پاس لے کر گئی. تو اس کو لے کر خانہ کعبہ چلے گئے، اور خانہ کعبہ میں جا کے جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، اس کی چوکھٹ کے اوپر ان کو رکھا اور وہاں ان کے لیے دعا کی، اور اس کا نام انہوں نے محمد تجویز کیا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ نام عربوں کے اندر معروف نہیں تھا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا نہیں تھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے مختلف، اس سے پتہ چلا تھا کہ دو نام آپ کے محمد اور احمد قرآن نے دونوں لیے ہیں. محمد الرسول اللہ قرآن کے اندر آتا ہے، اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کی طرف سے بات کی کہ ان کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. بعض روایات میں آتا ہے کہ دادا نے نام محمد رکھا اور والدہ نے نام احمد رکھا. یہ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے نام آپ کے رکھے گئے تھے. آپ نے خود ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میرے 5 نام ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 5 ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، لیکن اس میں 5 کی طرف فرمایا کہ میں محمد ہوں، اور میں احمد ہوں، اور میں ماحن. ماحن کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینے والا، کفر کے آثار کو مٹا دینے والا. میں ماحی ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں عاقب ہوں. عاقب کا مطلب ہوتا ہے تمام، یعنی جو سب سے آخر کے اندر آنے والا، اور یعنی خاتم النبیین ہونا. عاقب کا مطلب ہے سب سے آخر میں جو آئے گا. اور فرمایا کہ میں حاشر ہوں. حاشر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قدموں سے میں اللہ جل شانہ، یعنی آخرت کے دن کے جو پیشوا ہوں گے، یعنی لوگوں کا جو حشر ہوگا، یعنی جس کے قدموں میں لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ حاشر کہلاتا. تو آپ نے فرمایا کہ میں ماحی ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں. تو 5 نام یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آپ نے اپنے لیے خود بتائے. اس کے علاوہ مختلف اور آپ کے صفاتی نام ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے. قرآن شریف کے بعض مصاحف میں آپ نے دیکھا ہوگا آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کو وہاں پر لکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد کسی نے ابو عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے بڑا نیا سا نام رکھا ہے جو کسی اور کا نہیں. رواج وہاں پر یہ تھا کہ آباء و اجداد کے ناموں کو دوبارہ رکھا جاتا تھا. باپ کا نام بھی دوبارہ رکھتے تھے، نہیں تو دادا کا رکھتے تھے، پھر پردادا کا رکھتے تھے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس چیز کا
عربوں میں خاص طور پر رواج ہے، تو ناموں کو دوبارہ رکھنے کا رواج تھا، یا خاندان کے مشہور لوگوں کے اوپر نام رکھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا نام محمد اس سے رکھا ہے کہ یہ روئے زمین کے لیے تعریفوں کے اور ان کی صفت کے، لوگوں کی بھلائی کے اور ان کی تعریف کے یہ انشاءاللہ قابل ہوں گے۔ یہ ان کو ایک ان کے دل کے اندر ایک اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام تھا، ظاہر بات ہے کہ یہ نام تو اللہ تعالیٰ کا پسند کردہ تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں ان کے ڈال دیا کہ یہ نام وہ اپنے اس پوتے کا رکھیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فوراً بعد عربوں کے ہاں ایک رواج تھا اس زمانے میں، حجاز میں خاص طور پر، کہ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے یا ان کی صحیح نشو و نما کے لیے یا ان کو صحیح زبان سکھانے کے لیے ان کو دیہاتوں کے اندر بھیجا جاتا تھا۔ دیہاتوں کی زبان زیادہ خالص ہوتی، آج بھی ایسے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک پنجابی یہاں ہوگی جو اسلام آباد میں کوئی لوگ بولتے ہیں، ایک وہ خالص پنجاب کے وہ دیہات ہوں گے جن کی زبان ہی پنجابی ہے، کوئی اور زبان وہ بولتے نہیں، تو وہ زیادہ خالص زبان بولتے ہیں۔ پشتو بھی ایسا ہی ہے، سندھی بھی ایسی، ساری زبانیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو عربی بھی وہ جو دیہاتوں کی عربی ہوتی تھی وہ بڑی خالص ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاص دوست تھے، انہوں نے بڑے تعجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بہت فصیح و بلیغ ہیں، فصاحت و بلاغت آپ کی بڑی شاندار ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، میں قریش سے ہوں۔ قریش ویسے فصیح مشہور تھے، حضرت ابوبکر بھی قریش سے ہی تھے، نے کہا کہ میں قریش سے ہوں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ، دوسرا میں نے بنو سعد کا دودھ پیا ہے۔ بنو سعد وہ قبیلہ تھا جہاں پر آپ کو بھیجا گیا تھا بچپن میں، جہاں اما حلیمہ سعدیہ جن کو ہم کہتے ہیں آپ کی رضائی والدہ جو تھیں، تو وہ بنو سعد کی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے بنو سعد کا دودھ پیا، یعنی بنو سعد میں نے بچپن گزارا ہے، اس وجہ سے میری زبان، یہ اسباب کے درجے میں اس کی وجوہات کو بیان فرمایا۔ یہ جو آپ کا بنو سعد، حضرت حلیمہ سعدیہ کا ان آپ کو لے کر جانا ہے مکہ مکرمہ سے، یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ خود حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا ہے اور سیرت کی کتابوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ادھر سے بات ہوگی۔